جی ناظرین ان حوالے سے اساں کے جوائن کیا ہوا دفاعی تجزیہ نگار بریگیڈیئر وقار حسن صاحب اساں کے موجود ہیں. بریگیڈیئر صاحب بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمیں جوائن کیا. بریگیڈیئر صاحب ایک گورنمنٹ نے ایک فیصلہ کیا اور حکومت نے ریاست نے ایک فیصلہ کیا اور ایک بڑا اچھا فیصلہ تھا. سندھ کے لوگوں نے، سندھ کے ہر گھر میں ہر بچے نے اس کو سراہا اور اس کی حمایت کی اور خوشی کا اظہار کیا. لیکن اب یہ دیکھا جا رہا ہے کہ سیاسی پارٹیاں اس کی مخالفت کر رہی ہیں کہ جی ان کو غیر قانونی جو ملک میں رہ رہے ہیں ان کو نہ نکالا جائے. تو اس پر کیا کہیں گے آپ سر؟ جی آئی تھنک یہ ساری پاور پالیٹکس ہے اور ووٹ پالیٹکس ہے. اس میں اگر تو آپ پریفرنس دے رہے ہیں، پہلے فرحت اللہ بابر صاحب چلے گئے کورٹ میں، اس کے بعد جو ہے ابھی پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے بھی لمبا چوڑا ٹویٹ کیا ہے اور اس میں بڑے اسلامی حوالے دیے. اگر آپ پاس ٹائم ہے تو میں تھوڑا ان حوالوں کا آئی تھنک ضرور جواب دینا چاہوں گا. جی بریگیڈیئر صاحب ضرور ہم سننا چاہیں گے. جی انہوں نے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے کہا کہ جی یہ خدا نہ خاصہ پاکستان زیادتی کر رہا ہے. اچھا اگر آپ دیکھیں وانس کی 3-4 بڑی ویو آئی ہیں لیکن 2 جو ہیں پرومیننٹ ہے. ایک سوویت یونین کے ٹائم پہ جو 50 لاکھ تک تعداد چلی گئی تھی اور اس میں سے بھی 30 لاکھ ابھی ادھر ہی ہیں اور تیسری جنریشن پیدا ہو رہی ہے. یہ دوسری بڑی ویو آئی امریکن انخلا ہوا 17.5 لاکھ جو ہے. سو اگر 17.5 لاکھ واپس جاتے بھی ہیں تو 32 لاکھ افغان کی میزبانی پاکستان ابھی تک کر رہا ہے اور کرتا رہے گا انشاءاللہ. سو سارے نہیں جا رہے، ایک تو یہ ہے. تو دوسرا جو ہے یہ ایک ورلڈ ریکارڈ ہے. آپ کیلکولیٹ کر لیں کہ 50 سال 50 لاکھ لیٹس امیگرینٹس کو اگر آپ پناہ دیتے ہیں، ان کو انٹیگریٹ کرتے ہیں. یہ مجھے مثال دکھا دیں پوری دنیا میں. آپ روہنگیا کا دیکھ لیں، آپ سیرین ریفیوجی دیکھ لیں جو عراق اور ترکی میں گئے. یورپ میں اتنی بڑی تعداد، ایون آئی ڈونٹ تھنک سو کہ یوکرینینز کی اتنی بڑی تعداد اور پھر اتنے عرصے تک مطلب تیسری جنریشن یہاں پیدا ہو. تو ہر لحاظ سے یہ پاکستان نے آئی تھنک مواخات کا سسٹم اسٹیبلش کر کے دنیا کو دکھایا ہے کہ جب کسی پہ کرائسس آتا ہے اپنے بھائیوں بہنوں پہ تو کیسے پناہ دی جاتی ہے، ان کو انٹیگریٹ کیا جاتا ہے. تو یہ بالکل ابسرڈ لاجک ہے، چاہے پی ٹی آئی کی ہے یا پیپلز پارٹی کی ہے. پھر آ جاتے ہیں کہ جی کیا اسلامک جو پرنسپلز ہیں اور ٹریڈیشنز ہیں، جو روایات ہیں، صرف پاکستان نے اس کو فالو کرنا ہے؟ ہم نے تو کیا ہے. کیا جو ہے ابھی ایران نے 12 لاکھ ریپیٹریٹ کیے ہیں افغان پچھلے 2 سال میں، کیا وہ ان اسلامک ہے؟ یا ترکی جو بھی سیرین ریفیوجیز ان کو واپس بھیج رہا ہے بیکاز حالات تھوڑے سے بہتر ہوئے ہیں. تو یہ ساری اسٹیٹس اپنا گارڈ کرتے ہیں. آج کل ماڈرن اسٹیٹ سسٹم ہے، یا تو خلافت ہوتی تو چلیں ٹھیک ہے آپ کہہ سکتے ہیں، لیکن ایک ماڈرن اسٹیٹ سسٹم میں آپ نے ایگزسٹ کرنا ہے اور آپ نے سروائیو. اور پھر کیا اسلامک جو روایات ہیں ان کا طالبان پہ کوئی اطلاق نہیں ہوتا. مسئلہ یہ ہے کہ اگر گھروں کو اپنے واپس جا رہے ہیں اور ان کو اتنا فیئر ہے بیکاز وہاں پہ ویمن رائٹس کا ایشو ہے، ان کی تعلیم کا ہے. دوسرا یہ جو 17.5 لاکھ جا رہے ہیں یہ بائی اینڈ لارج وہ لوگ ہیں جو اشرف غنی کی گورنمنٹ میں بڑی پرومیننٹ جگہوں پہ تھے، مطلب ان میں سے جو آئی وڈ سے جو کرتا دھرتا تھے، اور اسی طریقے سے حامد کرزئی کی گورنمنٹ. تو بائی اینڈ لارج ان کی آپ کہہ لیں جو انٹیگریشن تھی امریکن سسٹم جو 20 سال وہاں پہ رہا. تو ان کو وہ فیئر ہے کہ طالبان ان کو پروسیکیوٹ کریں گے. ان میں غریب لوگ بھی ہیں لیکن ایلیٹ وہاں پہ زیادہ ہے. تو طالبان ایک اسلامک پرنسپل کے تحت اعلان کر دیں جنرل ایمنسٹی کا کہ ہمارے بھائی بہن آ رہے ہیں. فیئر کیا؟ اچھا ایک اور فیکٹر یہ ہے کہ ہمیں کہتے ہیں جی کیمپوں میں رکھا ہوا. صاف ایک ٹرانزٹ روٹ ہے، ہولڈنگ ایریاز ہیں. افغانستان میں بھی کیمپوں میں ہی رکھ رہے ہیں کیونکہ ان میں سے بیشتر کی زمینوں، جائیدادوں، کمرشل پراپرٹیز پہ بڑے بڑے شہروں میں قبضہ ہوا ہے وہاں پہ، چاہے وہ طالبان کے اپنے فیکشن ہیں یا قبضہ گروپس ہیں. وہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ بنے گا جب یہ جا کے بھی جھگڑا شروع ہوگا کیونکہ ادھر تو قبضہ گروپوں نے ان کی زمینوں پہ قبضہ. کون سے اسلام کی بات کریں؟ تو میرا خیال ہے یہ بڑی ایبسرڈ لاجک ہے خان صاحب کی بھی اور کسی حد تک فرحت اللہ بابر صاحب کی بھی کہ اسٹیٹ اپنے انٹرسٹ میں کرنا چاہتی ہے. میں آپ سے عرض کروں گا کہ بابر صاحب کی جو اپلیکیشن تھی وہ تو کورٹ نے پہلی ہیئرنگ میں ہی رد کر دی. یہاں پر سندھ ہائی کورٹ میں بھی ایک اپلیکیشن آئی تھی، وہ بھی پہلی ہیئرنگ میں ہی انہوں نے ختم کر دیا کیونکہ یہ پالیسی میٹر تھا. لیکن یہ جو پی ٹی آئی کے چیئرمین صاحب بات کر رہے ہیں کہ جی ان کے ساتھ غیر مہذب برتاؤ کیا جا رہا ہے، وہ نہ کیا جائے اور ان کو مہذب طریقے سے بھیجا جائے، تو وہ کیا مہذب طریقہ اختیار کروانا چاہ رہے ہیں؟ جی یہ اس کو کہتے ہیں مسنگ فارسٹ فار اے ٹری، کہ آپ جنگل کو چھوڑ دیں، ایک درخت کو پکڑ لیں. خان صاحب کو یہ جب ریپیٹیشن ہوئی تھی لیٹس سے امیگریشن پاکستان کی طرف 17.5 لاکھ آئے تھے، ان میں سے 7-7.5 لاکھ جانا تھا یورپ اور نارتھ امریکہ میں ایبزارب کرنا. میں نے بتایا نا ان کا وہ لوگ ہیں جن کا کنیکشن تھا حامد کرزئی گورنمنٹ کے ساتھ، اشرف غنی یا یہ کانٹریکٹرز بھی رہے ہیں، بزنس مین تھے، بیوروکریسی تھی، سارے لوگ چھوڑ کے چلے گئے اور یہ فائٹ کرتے رہے تھے طالبان کو. تو صاف ظاہر ایک ریپرائزل کا ہے. انہوں نے جانا تھا نارتھ امریکہ اور یورپ. یہ 7.5 لاکھ میں سے میرا خیال ہے کہ شاید
25,000 بھی absorb نہیں ہوا, سارا لوڈ پاکستان پہ پھینک دیا گیا. تو مہذب طریقہ یہ. دوسرا مجھے بتائیں کہ اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ایک فتویٰ دیا جو ان کے امیر ہیں, ہمیں بڑی احترام کرتے ہیں ملا ہیبت اللہ کا, کہ ٹیررزم نہیں ہوگا, یہ فساد ہے, ان کے جنازے بھی نہیں پڑے جائیں گے. کیا ٹی ٹی پی نے اس پہ عمل کیا؟ کیا ٹی ٹی پی کی ان کے اوپر بیعت نہیں ہے ان کے ہاتھ پہ؟ مطلب اتنے بھولے مت بنے. صحابہ اسلام کو سلیکٹیولی آپ یوز کریں گے. میرے خیال میں سب سے زیادہ اسلامک پرنسپل ٹریڈیشن کو پاکستان نے فالو کیا ہے, اور سب یہ بلیک میلر ہیں. ابھی خان صاحب کے بھی میں ڈیٹیلز میں جاؤں, آپ خود جا کے سروے کرا لیں. آپ کے پی میں بھی جا کے سروے کریں کہ لوگ کتنے خوش ہیں جو پشتون آبادی ہے, اسپیشلی انلیگل امیگرینٹس کے ساتھ, کہ جی بزنسز پہ بہت زیادہ لوڈ تھا, گھروں کے کرائے ہیں, قیمتیں ہیں, ٹرانسپورٹ ہے, جابز ہیں, ٹھیک ہے, ایون لیبر جو ہے. تو یہ اپنے گھروں کو جائیں اور وہاں پہ جا کے دوسرا کلیم کر رہا ہے, بھارت بھی کر رہا ہے, پی ٹی آئی بھی کر رہی ہے, طالبان بھی کہتے ہیں کہ ہماری کرنسی بڑی اسٹرانگ ہے, ہم تو فلانے تجربے کر کے پتہ نہیں سائنس اینڈ ٹیکنالوجی ڈیولپ کریں, تو یہ جا کے کنٹریبیوٹ کریں. اور یہ ہمیں $4 ارب سال کے پڑ رہے ہیں یہ لیگل امیگرینٹ. جی سر, اس میں سر ایک اور چیز ہے, یہاں پر تو ہزاروں کی تعداد میں لوگوں نے اپنے یہی لیگل امیگرینٹ جو ہے انہوں نے اپنے شناختی کارڈ بھی یہاں کے بنوا لیے اور پاسپورٹ بھی بنوا لیے, اور اس میں سے 12,000 تو صرف سعودی عرب میں پکڑے گئے یا ان کو آئیڈینٹیفائی ہوئے. تو یہ جو ان کو یہاں پر انسٹیٹیوشنلائز کیا گیا, وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پچھلی حکومت میں اتنی ان کو ریلیف دیا گیا کہ ان کے پاسپورٹ بھی بن گئے اور سی این ایس ہی بن گئے؟ جی آئی تھنک یہ بہت بڑی بدنیتی پہ چیز ہوئی. دیکھیں میں نے اس میں ذکر کیا کہ 17.5 لاکھ میں سے 7-8 لاکھ وہ ہیں. آپ خود سوچیں نا کہ ایک پورا رجیم چینج ہوا ہے, طالبان آئے, ایک بروکسی تھی وہاں پہ, ایک پولیس تھی, ایک آرمی تھی, بزنس مین تھے جو بیسیکلی 20 سال سے جو ہے امریکن کے ساتھ کام کرتے ہیں, بیسیکلی تو انہی کی گورنمنٹ تھی نا جی. تو ابھی صاحب اس پہ اپرائزل بھی ہے, تو یہ لوگوں نے جانا تھا, تو ان کے پاس پیسہ بھی ہے, ان میں پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں. اور پھر یہاں پہ پارٹیوں نے, چاہے بلوچستان میں کچھ سب نیشنل گروپ ہیں جو افغانس کے ساتھ اٹیچ رہے, یا ایون آئی وڈ سے پی ٹی آئی کا اگر آپ پورا ریکارڈ دیکھ لیں کہ یہ ابھی ووٹ بینک کی پالیٹکس بھی ہے, کیونکہ یہ جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ لاکھوں ووٹ ہی غائب ہو گئے جس طرح شناختی کارڈ. اور پھر آپ دیکھیں بدنامی کس کی ہوتی ہے. آئی ایم ناٹ سیئنگ کہ افغانس کوئی غلط کرتے ہیں, لیکن کوئی بھی پاکستانی پاسپورٹ پہ غلط کام کرے گا تو گرین پاسپورٹ کی بےزتی ہوتی. یعنی آپ ہر طرف سے مار کھائیں اور آپ اسلامک پرنسپلز کو فالو بھی کریں, اور مطلب ماڈرن اسٹیٹ بھی چلانی ہے, اور قصوروار بھی ہم ہیں, اب ٹیررزم بھی برداشت کریں. تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بلیک میلنگ ٹیکٹکس ہے, اور میرے خیال میں شرم آنی چاہیے جس نے بھی یہ ٹویٹ کیا, ان کو شرم آنی چاہیے. اور آئی ڈونٹ نو کہ یہ امریکہ کے کہنے پہ انہوں نے کیا یا بھارت کے کہنے پہ کیا ہے یا شاید افغان گورنمنٹ کے کہنے پہ کیا ہے. ان کو کس چیز کا درد ہے, اور ان کو کیا پاکستان میں جو شہید ہوئے ہیں روزانہ ہمارے فوجی قربانیاں دیتے ہیں, ابھی بچوں کے اسکول پہ حملہ ہوا پشاور میں, سے پہلے پی ایس کا ہوا, ان کو پاکستانی شاید خون کی قدر ہی نہیں ہے. اور چیف آف آرمی صاحب نے کہا تھا کہ ہمارے ایک بندے کا بھی جو جان و مال ہے وہ زیادہ امپورٹنٹ ہے دین اینی ادر کنٹریز انٹرسٹ. تو آئی تھنک چیزیں بڑی کلیئر ہیں, لائن ڈرا. 25% ریپیٹریٹ ہو چکے ہیں, انشاءاللہ یہ پروگرام رکے گا نہیں, یہ 17.5 لاکھ عزت کے ساتھ جائیں گے. اور ہاں لیگل ڈاکومنٹ پہ آئیں. 3 لاکھ افغان ہر مہینے کراس کرتا ہے, پاکستان آتا جاتا ہے, جس میں بزنس ہے, ٹرانسپورٹ ہے, ہیلتھ کے لیے آتے ہیں, ایجوکیشن کے لیے, ٹریڈ کے لیے آتے ہیں. آئیں 100 بسم اللہ. اور یہ کہیں بھی فری فار آل نہیں ہے, پاکستان یہ فری فار آل جو بنا ہوا ہے.